رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو تم پورا کرنا چاہتے ہو تو اس غلام کو آزاد کر دو، اس لیے کہ اس سے بہتر اس کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ شام ہونے سے پہلے پہلے اسے آزاد کر دیا اور پھر گھر میں بغیر غلام کے رہ گئے۔ ساتھیوں، اس وقت غلام کی اہمیت آج آپ کے مرسیڈیز کار سے کم نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس سائیکل بھی نہ ہو، اسے مرسیڈیز کار مل جائے تو وہ اسے صدقہ کرنے پر تیار ہوگا؟ جی، یہ تھی قناعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اپنے اندر قناعت پیدا کرنے کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول زندگی کے اوپر نظر رکھے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی۔ اگر ہمیں تنگی ہو رہی ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ میاں ہم سے ناراض ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رضامندی اسی میں ہو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایسے ہی گزری ہے کہ سلف کے واقعات، صحابہ کرام کی سیرت اور بزرگ اور صالحین اور نیک لوگ جو ہیں ان کے واقعات کو پڑھا جائے، اس پر غور کیا جائے کہ آیا ان کی زندگی کیسی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہم سے اچھے تھے اور اللہ نے ان کی روزی میں تنگی دی تھی، تو کیا مطلب اللہ ان سے ناراض تھا؟ تو اگر میری روزی میں تنگی ہے، ہم قناعت اور صبر کریں، یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ حضرت عامر ابن سعید ابن عامر ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کا قصہ بڑا لمبا ہے، لیکن ایک نقطہ ان کے قصے کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ان کی سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حمص کا اور دمشق وغیرہ کا گورنر بنایا، اور جب وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے علاقے میں غریب سے غریب تر لوگ کون ہیں، ان کا نام دے دو، تو سب سے پہلے نام کس کا لکھا ہوا تھا؟ سعید ابن عامر کا تھا۔ امیر المؤمنین نے 4000 درہم انہیں ان کے خرچ کے لیے بھیج دیا۔ کتنا؟ 4000 درہم۔ ان کے گھر پہنچا تو وہ پریشان ہو گئے۔ ان کی بیوی نے دیکھا، کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ مصیبت آ گئی۔ کہا کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ کہا اس سے بھی بڑی مصیبت۔ کہا کسی ملک پر کافروں نے قبضہ کر لیا؟ کہا اس سے بھی بڑی مصیبت۔ کہا آخر وہ مصیبت کون ہے؟ کہا میں ان سے تم سے بیان نہیں کرتا اس لیے کہ تم سے ڈر رہا ہوں۔ کس سے کہا؟ اپنی بیوی سے کہا تم سے ڈر رہا ہوں، اس لیے اس حقیقت پر سے پردہ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا کیا امیر المؤمنین نے آپ کو مجھے طلاق دینے کا حکم دیا ہے کہ اسے طلاق دے دو؟ آخر اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ کہا کہ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ میں دنیا سے بھاگ رہا ہوں اور امیر المومنین دنیا ہمارے پیچھے لگا رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمانوں میں جو فقیر ہیں اور وہ مہاجر ہیں وہ مالداروں سے پہلے 40,000 پہلے جنت میں جائیں گے، اور میرے پاس آج 4000 کا مال ہے، میں ان لوگوں سے کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں ان سے پیچھے نہیں رہتا اس مال کی وجہ سے۔ تو کہا آپ اس کے لیے پریشان کیوں ہیں؟ یہ دیکھیے میرا پھٹا ہوا جو دوپٹہ ہے اس کو لیجئے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر کے 100 کر کے 50 کر کے 10 اشرفیاں کر کے اس میں باندھ دیجئے۔ چنانچہ 4000 کی ساری اشرفیاں 10 کر کے 100 20 50 کر کے باندھ دی گئی۔ اس کے بعد کہا ایک ٹوکری میں رکھ لیجئے، ایک ٹوکری میں رکھ لیجئے اور لے کر کے فلاں جگہ جا کر کے بیٹھ جائیے، راستے سے جتنے لوگ گزر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ مسکین اور فقیر ہے، انہیں آپ دیتے جائیے۔ چنانچہ وہاں بیٹھ کر کے وہ 4000 کا درہم صدقہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب ایک تھیلی باقی رہ گئی، ایک آدمی ادھر سے گزرا، اس کے سامنے تھیلی کو بھی حوالہ کیا اور ٹوکری بھی اسے دے دی، اور بھاگتے ہوئے آئے اور کہے میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا جنہیں جنت میں بغیر حساب جانے سے روک دیا جائے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں جاؤں۔
اس طریقے سے بزرگوں اور سلف کے واقعات کا جب انسان مطالعہ کرے گا تو اس کے دل میں صبر کا جذبہ اور قناعت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ساتھیوں، قناعت سے متعلق باتیں بہت ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر ہم نے مسئلے کو واضح کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ تشنگی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کسی دوسرے موقع پر اکٹھا کرے کہ ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو اور تفصیل سے رکھ سکیں۔ دیکھیے، ایک سوال آیا ہے، میرا سوال ہے کہ جس شخص پر نفرت کا جادو کر دیا جائے اور اسی حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا اس کا طلاق شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی جان، آیا اس کے عقل اور حواس کام کر رہے ہیں کہ نہیں کام کر رہے ہیں؟ وہ طلاق کا لفظ جب بول رہا ہے تو یہ تو سمجھ رہا ہے نا میں طلاق دے رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو سمجھ رہا ہے نا کہ میں طلاق دے رہا ہوں۔ اگر اتنا پاگل ہے کہ اس کی زبان سے کیا نکلا اسے پتا نہیں، تب تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ سمجھ رہا ہے، چاہے نفرت کا جادو کر دیا ہو چاہے جیسے، تو اس کی طلاق کیا ہے؟ واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہوش حواس باقی ہیں۔ البتہ یہ ہے طلاق دینے کا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہ اس کی کوئی گرفت ہوگی، گناہ اس شخص کے اوپر ہوگا اس نے جادو کیا ہے۔ جی ہاں بھائی، دیکھیے، اگر بیوی کسی کو پسند نہیں ہے تو دیکھا جائے کہ ناپسندیدگی کی وجہ کیا ہے۔ آیا ناپسندیدگی کوئی شرعی چیز ہے یا غیر شرعی چیز ہے؟ مثال کے طور پر بیوی قناعت پسند نہیں ہے، اچھا بھائی اسے سمجھایا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ اس کے اندر قناعت پیدا کر دے، ہے نا؟ اسے بسا اوقات دھمکی بھی دی جا سکتی ہے کہ بھائی یہ میری صورتحال ہے، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، اگر تمہیں اس زندگی پر رضامندی نہیں ہے تو میں تم کو مجبور نہیں کرتا، شرعی چیز ہے، سمجھا رہے ہیں، اللہ کی تقدیر ہے، آپ مان جاؤ، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی لیے تمہارے لیے خیر رکھا ہو سکتا ہے ہمیں اور تمہیں مال مل جائے تو ہم تم کیا ہے گمراہ ہو جائیں، لیکن پھر بھی اگر وہ راضی نہیں ہوتی ہے، اگر طلاق کے مطابق طلاق اسے دے دیا کوئی حل نہیں۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ تراویح جماعت سے پڑھنا کہاں تک مشروع اور مسنون ہے؟ ان کو شبہہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 دن پڑھائی ہے کہ نہیں ہے، حضرت عمر نے مستقل جاری کر دیا، تو اگر ہم اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کرتے ہیں تو ہمیں 3 ہی دن پڑھنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کر کے ہم مستقل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ان کے سوال کا خلاصہ ہے۔ دیکھیے، اس کے جواب کو میں ذرا تفصیل سے لینا چاہتا ہوں، 5 منٹ لگے گا، 5 منٹ لگے گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، آپ کا قول اور آپ کی تقریر بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ قول کا مطلب آپ لوگ آسانی سمجھ رہے ہیں، لیکن قول کیا ہے نا؟ تقریر کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کام ہو اور آپ اسے منع اس سے نہ کریں، آپ خاموش رہ جائیں، تو علماء کہتے ہیں یہ چیز بھی حجت ہے۔ جہاں تک ساتھیوں تراویح کا معاملہ ہے، تراویح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھا کر کے جماعت سے اس کی مشروعیت کو ثابت کر دیا کہ جماعت سے تراویح پڑھنا کیا ہے؟ مشروع ہے۔ اب اگر کسی علت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، اب وہ علت ختم ہو گئی تو گویا اس کی مشروعیت اپنی جگہ باقی رہے گی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد بھی تم لوگ یہ کام نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عذر کے پیش نظر یہ کام ترک کیا تھا وہ عذر آج باقی ہے، آپ کی زندگی کے بعد باقی رہا، لہذا آپ نے اگر ایک ہی دن کیوں نہ کیا ہو، ایک ہی دن کیوں نہ کیا ہو، اگر آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا
تو وہ چیز کیا ہوگی؟ مشروع ہوگی، خاص کر اگر اس میں عام مسلمانوں کی مصلحت پائی جائے تو، خاص کر اس میں اگر عام مسلمانوں کی مصلحت پائی جائے تو۔ آج بہت سے علاقے میں جو لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں ان کے بارے میں ہم نے لوگوں سے پتہ لگوایا ہے، تو جماعت اس سنت سے بلکہ اپنے قول کے مطابق اس بدعت سے بچنے کے لیے انہوں نے تراویح کو چھوڑ ہی دیا ہے، تراویح پڑھتے ہی نہیں۔ تو مصلحت اسی میں ہے کہ مسلمان کیا کریں؟ با جماعت تراویح پڑھیں، ایک بات۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ معجم طبرانی اوسط اور صغیر کے حوالے سے